صلوات پڑھیں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والأشرف المكين والأشجع المتين حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ويعصب الدين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل النهكسين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين ولا سيما على يعصوب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بغير نسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان والإمام المظفر والشجاع المزنفر قاسم طوبى وصقر أبي شبير وشبر قالي باب الخيبر ساقيا الحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والنقطة الدائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب
الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عزیزان ایمان، الاعراف قرآن کا 7واں سورہ ہے اور اس کی 157ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا. اس میں ارشاد ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی پہ ایمان لا کر رک نہیں گئے بلکہ نبی کی عزت کی، احترام کیا، نہ صرف احترام کیا، اس کے بعد نبی کی نصرت کی، مدد کی، اور یہیں پر بھی نہیں رک گئے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نبی کے ساتھ نور نازل ہوا اس کی پیروی ہم کر لیں. اولئک هم المفلحون، اور جو اس طرح سے اسی نور کی پیروی کرے گا وہی قیامت کے دن اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، وہ فلاح پانے والوں میں رہے گا. صلوات پڑھیں. عزیزان ایمان، اللہ نے واضح طور پر جنت میں جانے کا راستہ بتایا، طریقہ بتایا، شرائط بتائے، اور اس کے بعد یہ کہا تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، تم مانو، ایمان لاؤ، مگر یاد رکھو ایمان لانے کے بعد رک نہ جاؤ، عمل کرو. کیسا عمل؟ نبی کی عزت کرو، احترام کرو. جو احترام نبی نہ کرے وہ سمجھ جائے کہ ایمان بھی رخصت ہوگا اور آگے کی نصرو کی منزل بھی ختم ہو جائے گی. حضرت ایمان اتنا یہ معاملہ واضح ہے کہ ایک وہ شخص جو کبھی انصاف کرنا نہیں چاہتا، وہی
نعمتوں سے استفادہ نہیں کرے گا اور اس سے روحانی کوئی فائدہ حاصل نہیں کرے گا۔ اور یہ ہے کہ کبھی کوئی حدیث آیت کو منسوخ نہیں کرتی، آیت منسوخ کرتی ہے، روایت منسوخ نہیں کرتی۔ اب جب یہ ارشاد ہو گیا تو پھر کوئی چیز اس کو توڑنے والی نہیں ہے، کوئی چیز اس کو منسوخ کرنے والی نہیں ہے۔ اطمینان سے اس پر عمل کیجیے۔ یہ ذہن میں بات جو میں پہلے مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ رسول کو پوسٹ مین سمجھا، رسول کو اپنے جیسا سمجھا، عزت نہیں کی، تو آپ کی عزت نہ کرنے سے نبی بے عزت نہیں ہوتا۔ نبی نبی ہے، عزت عزت ہے۔ آپ دیکھیے سرکار دو عالم راستہ چلتے تھے تو درخت جھک جاتے تھے، پہاڑ کے پہلو سے گزرتے تو پہاڑ جھک جاتے تھے، ذرے نقش پا کے بوسے لیتے تھے۔ نبی اعظم کی عزت ہو رہی ہے۔ یہ میں سمجھوں کہ تم اگر عزت نہ کریں تو نبی اعظم کی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ اتنے عزت کرنے والے ہیں کہ اس کی تفصیل تم معلوم بھی نہیں کر سکتے۔ جمادات اس کی عزت، ان کی عزت کرتے ہیں، نباتات ان کی عزت کرتے ہیں، اور پہاڑ ان کی عزت کرتے ہیں۔ حد ہو گئی، میتیں ان کی عزت کرتی ہیں، مردے ان کی عزت کرتے ہیں۔ نبی اعظم قبرستان میں چلے جائیں تو السلام علیکم یا اہل القبور آپ فرماتے تھے، تو ہر قبر سے جواب آتی تھی، علیک السلام یا نبی اللہ۔ اب غور کریں، کوئی میت اگر اوپر ہے وہ جواب دے تو وہ بھی مشکل ہی چیز ہے، لیکن جواب دے تو پھر بھی آسان ہے۔ لیکن ایک ایسی میت کے جو اندر دفن ہے، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، قبر بنی ہوئی ہے، وہ اندر وہاں تک آواز کیسے گئی اور پھر وہاں سے جواب کیسے آیا؟ کہ سرکار دو عالم نے سلام کیا تو اعجاز سے آواز چلی گئی، لیکن وہ میت جو ہے قبر کے اندر، اس کے پاس تو اعجاز نہیں ہے، مگر وہ اعجاز وہاں رکھتے ہیں۔ مطلب رسول کی آواز آ جائے تو ان کی عزت کرنے کے لیے کوئی اٹھے، قبر کے اندر ہو، اس کے پاس بھی اعجاز آ جاتا ہے۔
یہ تو میتوں کی بات ہوئی. اب اگر کوئی انسان زندہ ہو اور پھر عزت نہ کرے تو سوچئے ایسا کوئی شخص نبی کی عزت نہ کرے پھر وہ جنت میں چلا جائے. ممکن ہے ایسا؟ وہی تاثیر دیکھیے آپ ہمیں بھی کہ تم کبھی اگر قبرستان کو جاؤ تو دعا پڑھو. دعا کیا ہے؟ السلام علی اہل لا الہ الا اللہ. اے لا الہ الا اللہ والو تم پر سلام. پھر آگے بڑھ کے کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ، تم نے لا الہ الا اللہ کا قول کیسا پایا؟ ہم آپ کہہ کے چلے جائیں گے یہ وہ دعا ہے جو نبی اعظم نے پڑھی ہے. جب نبی نے کہا کہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ، تم نے لا الہ الا اللہ کے قول کو کیسا پایا، تو ہر میت پر لازم ہے کہ جواب دے نبی کو. ورنہ بھی نبی پر بات آئے گی کہ نبی اعظم ایسا جملہ پیدا فرما رہے ہیں اس حیثیت میں کہ جو جواب دے نہیں سکتا اور اس کو آپ مخاطب فرما رہے ہیں. تو نبی کے اعجاز پر بات آ جائے گی. نبی نے آواز دی، جواب آ رہا ہے. جو قبر میں ہو وہ جواب دینے پر مجبور ہو، تو جو زندہ ہو کیا وہ جواب دینا واجب نہیں ہوگا؟ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت سرکار دو عالم تشریف فرما مسجد میں طرف تشریف فرما ہوئے اور وہاں سے آپ نے آواز دی، ڈائریکٹ آواز دی، نام لے کر آواز دی. اب جب نام لے کر نبی نے آواز دی تو جس کا نام لیا اس پر کیا واجب نہیں ہے کہ جواب دے نبی کو؟ کیسے آپ نماز پڑھ رہی ہوں، آپ کی نماز کتنی؟ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے وہ کہا تھا کہ کوئی چیز اگر بھول جائیں، یاد نہ آ رہی ہو تو نماز پڑھو. نماز پڑھتے ہی وہ چیز یاد آ جائے گی. چنانچہ اس کا خود کہا، چنانچہ میں کچھ بھول جاتا ہوں، میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو میں نماز میں مکمل حساب کر لیتا ہوں. مال جو آیا ہے اس کا مکمل حساب میں نماز میں کر لیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ کہ ان لوگوں کی حیثیت یہ تھی کہ نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ بیت المال کا سارا حساب ہم کر لیتے ہیں. یہ ان کی نماز کی حد ہے. اب وہ نبی اعظم کے مقابل میں رسول پکار رہے ہیں تو جواب نہیں دیتے. تو پہلے اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کی نگاہ میں نبی اعظم کی عظمت نہیں ہے. وہ اثر ہو کہ منزل کو ترک کر رہے ہیں. پھر پلٹ کے آ کے سلام کر کے بیٹھے تو رسول نے پوچھا، میں نے تجھے پکارا تھا، تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تیری نماز نماز ہے، لیکن جب میں نبی پکار رہا ہوں تو نماز کو چھوڑ دے، نبی کو لبیک کہہ دے.
وقت کے لیے تھا، جب تک کہ اسلام باقی ہے، یہ قرآن باقی ہے، یہ تعلیم محمدی باقی ہے، کوئی اس کو ترک نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو خوش بختی ہے کہ اگر نبی آواز دے تو لبیک کہنے کا موقع مل جائے، اور یہ بدبختی ہے کہ نبی آواز دے اور وہ عمدن جواب نہیں دے رہا ہے اور سہارا بنا رہا ہے نماز کو۔ یاد رکھیے، نماز کو بعض لوگ سہارا بناتے ہیں، کس کس انداز میں ہوتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت میں بھی سہارا بناتے ہیں نماز کو۔ ارے کسی نے سرکار دو عالم کے مقابل میں نماز کو سہارا بنا لیا تو دوسرے لوگ اہل بیت کو معاملے میں آ کر نماز کو سہارا بنا لیتے ہیں۔ نماز محبت ذکر سب چھوڑو، پہلے نماز کو جاؤ۔ ارے وہ نماز کیسی نماز ہے جس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں تشہد میں رسول اعظم کا نام نہ لیجیے گا، نماز رہے گی۔ ذکر نہ کریں تو نماز گئی۔ اس کے بعد درود ہے، درود یعنی صلوات، نماز میں درود نہ پڑھیں تو نماز گئی۔ اس موقع پر امام شافعی کہتے ہیں، نہیں امام شافعی کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ شیعوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، 4 امام ہیں نا ان میں ایک یہ ہے امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے بعد امام شافعی کہتے ہیں کفاکم یا اہل بیت، کفاکم یا اہل بیت من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ یہ آپ کی عظمت کے لیے بہت کافی ہے اہل بیت کہ جو آپ پر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز ہی چلی جاتی ہے۔ یہ غیر ہو کر کہہ رہا ہے۔ اب بہرحال غیر کہا جاتا ہے، تاریخ کہتی ہے لہذا غیر ہیں، لیکن ان کے اشعار بھی ایسے ہیں کہ جہاں عام مومن بھی پیچھے رہ سکتا ہے۔ وہ ایک شعر سنا دیتا ہوں، چونکہ مومنین کا مجمع ہے تو امام شافعی کا ہے۔ من مات، دیکھیے آپ یہ من مات اللہ بعلی محمد مات شہیدہ، یہ آپ کے ذہن میں رہے، روایت ہے یہ۔ اب امام شافعی کہتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں حضرات، ومات الشافعی ولیس یدری، ومات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی کو موت آ گئی لیکن وہ طے نہ کر سکا علی پروردگار ہیں کہ اللہ پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیر کا یہ عقیدہ تھا نا، اپنا عقیدہ اس نے نظم کر لیا تھا۔ ومات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ علی رب ہے کہ کوئی دوسرا رب ہے؟ کب کہہ رہے ہیں؟ زندگی میں کہنے کہ موت آ گئی مجھے۔ موت کے قریب تو لوگ ڈرتے ہیں نا کہ موت آ گئی مجھے مگر میں طے نہ کر سکا، تو مطلب یہ ہوا تو ان کی نگاہ میں اتنے زیادہ علی کے فضائل تھے کہ فضائل کی موجودگی میں ان کو رب کہوں نہ کہوں یا نہ کہوں یہ طے نہ کر سکا، اتنے زیادہ فضائل تھے۔
اصل ایمان وہ بات یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی ایک ایک شخصیت کے فضائل الگ الگ پڑھنا شروع کریں تو ایک گھنٹے کی مجلس تو کافی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ اہل بیت اور آل اہل بیت کے اتنے فضائل ہیں. نہ اہل بیت کو قید نے ان کے فضائل کو کوئی قید روک سکی، کوئی زندان روک سکا، محروس ہو گئے کوئی روک نہ سکا. بہت زیادہ لوگ کہ درمیان میں اکیلے رہے تب بھی کوئی روک نہ سکا. یہ وہ شہامت دیکھو، عظمت دیکھو، شجاعت دیکھو، کردار کو دیکھو، اس سب کو دیکھو. لیکن جب حکم ہوگا محمد عربی کا کہ میں پکاروں تو جواب دینا، میں جب بھی پکاروں جواب دینا، تو لازم ہے جواب دیں، ورنہ پھر وہی نمونہ تماچا مارے گی. نبی اعظم پکار رہا ہے اور تو نماز پڑھ رہا ہے. تو سوچ لیے ایسے لوگ اگر رہبر بن جائیں تو اس اسلام کے خدائی حافظ ہیں. لیکن کبھی کبھی ان کو عقل آتی تھی، جب وہ مجبور ہو جاتے تو، آزادی میں نہیں، مجبور ہو جاتے تو عقل آتی تھی کہ جب کبھی مسئلہ آتا اور جواب نہیں دے سکتے، مجبور ہو جاتے تو آخر میں آواز دیتے کہ ابو الحسن کو بلاؤں. جب مولا کائنات کے صاحب ابو الحسن کہا کرتے تھے، مولا کائنات سے بلا کے کہتے کہ مولا ایک خلافت یہاں الٹی پڑی جا رہی ہے. ہاں تو تخت پر بیٹھا ہوا ہے. مولا ایک بات ہے کہ میں کیا عرض کروں کہ یہ مسئلہ آ گیا، اس کا جواب میں دے نہیں پا رہا ہوں. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس کا یہ جواب. اس کی دلیل کہ قرآن کے فلاں سورے میں فلاں آیت کی دلیل ہے. ایک مرتبہ نہیں ہوا، ایسا کئی مرتبہ ہوا. تو آخر میں تنگ آ کے پوچھتے والے نے، اپنی عزت بچانے والے نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ یا ابو الحسن کیا بات ہے، آپ سے جب کبھی کوئی سوال کیا جاتا ہے آپ بغیر سوچے، بغیر غور و فکر کے فوراً جواب دے دیتے ہیں. ہم سوچتے رہ جاتے ہیں، ہم کو جواب نہیں آتا. اچھا تو سوال کر مجھ سے، میرے ہاتھوں میں کتنے انگلیاں ہیں؟ فرمائیے آپ کے ہاتھوں میں کتنے انگلیاں ہیں؟ یہ ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں. جانے اب سن، تو بتا کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہ 5 انگلیاں ہیں. میں کیسے بتا دیا؟ کہ میں نگاہوں کے سامنے ہیں. تو جان لے جیسے نگاہوں کے سامنے تیرا ہاتھ ہے، ویسے علی کی نگاہوں سامنے ساری کائنات ہے. تو کوئی توحید کے طور پر نہیں فرمایا، استغفر اللہ، اپنا واضح وہ نظریہ پیش کیا کہ جس کے وہ عالم تھے، جو اس پر حاکم تھے، کائنات پر جن کی حکومت تھی. یہ لفظ کو ہٹا کے آپ کا مشہور لفظ کیوں نہ رکھوں، جس
کائنات کے علی مولا تھے. میں نے کیا جملہ کہہ دیا ہوں؟ کائنات کے، جس کائنات کے علی مولا تھے. میں جس عربستان کے نہیں کہہ رہا ہوں، کائنات کے. کائنات کے مقابل میں پہلے زمین کچھ نہیں ہے، زمین کے مقابل میں عربستان کچھ نہیں ہے، عربستان کے مقابل میں یہ صاحب کچھ نہیں ہے. تو ان کی کیا وقت ہے؟ کائنات علی کی چاہنے والی ہے، علی کی اطاعت کرنے والی ہے، علی کی عزت کرنے والی ہے، علی کا کلمہ پڑھنے والی ہے. موقع ملے تو علی کے انگلیوں کو تھام کے کہے مولا ہم کو لے جاؤ. علی کا جواب ہوگا انگلی پکڑنے کی کیا ضرورت، دامن کو تھام لے. بہرحال عزیزان ایمان، حضرت مولا کائنات کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں. سرکار دو عالم کے بھی فضائل بہت زیادہ ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کہتے ہیں تو یہ ان کی نادانی ہے کہ رسول اللہ نے تو تبلیغ کرتے تھے، یہ کیسے 13 17 بیویوں کو پال لیا. نعوذ باللہ من ذالک. کیا تھا؟ تعلیم دینا تھا، ایک ایک کو کر کے اس کے قبیلے کو تعلیم دیا. جتنوں کو کیا وہ بھی جاہلہ تھی، اس کا قبیلہ بھی جاہل تھا. صرف ایک ایسی تھی خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام. دیکھیے سب سے عمدہ آدمی وہ کہلاتا ہے کہ جو عالم بھی ہو عامل بھی ہو. جو عمل اپنا پیش کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، کائنات کی کوئی عورت معصومہ عورتوں کو چھوڑ کر ایسا عمل نہیں بتلا سکتی. یہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی. آپ کے پاس بڑی دولت تھی، آپ سب جانتے ہیں، اس پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس بڑی دولت کو چھپا کے رکھ نہیں لیا. اور حضور میں تو کہوں گا اتنی دولت تھی وہ چھپانا چاہتی تو چھپ نہیں سکتی تھی. لیکن شہزادی خدیجہ کا یہ عالم تھا کہ دولت کو رکھنا نہیں جانتی تھی، دینا جانتی تھی. اسی لیے کہا ہے کہ کبھی بخیل کو رہبر نہ بناؤ، سخی کو رہبر بناؤ. سخاوت بھی کیسی سخاوت کہ اس کا جواب نہیں لایا جا سکتا، وہ بھی ہے. آپ مجھے اجازت دیں یہ جملہ کہنے کی کہ رسول اعظم کی مثلاً 13 بیویاں تھیں، 17 کی روایت نہ مانو، 13 بیویاں تھیں. مگر رسول اعظم نے جب جناب خدیجہ سے شادی کی، جناب خدیجہ کو دلہن بنا کے لائے، اس وقت سے جناب خدیجہ زندہ رہے تک 25 سال ہوتے ہیں. 25 سال شہزادی خدیجہ کے ساتھ رسول نے گزارا، کوئی شادی نہیں کی. کردار محمدی کو یہاں دیکھو.
کردار کو دیکھو. اور ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت لٹا کے محمد کے سامنے اپنے دامن کو بتا دیا, یا رسول اللہ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا, آپ کی خدمت میں پیش کر دیا, آپ کی امت کے لیے خرچ کیا, اسلام کے لیے خرچ کیا, بقا کے لیے خرچ کیا, سب خرچ کر دیا ہے. دیکھو مرتبہ غور سے چہرہ دیکھا, سننے کی بات ہے یہ جملہ, غور سے چہرہ دیکھا جناب خدیجہ کا, ایسا کبھی کسی بیوی کا نہیں دیکھا. غور سے چہرہ دیکھا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی چہرہ جناب خدیجہ کا نہیں دیکھ رہے ہیں, بلکہ انتظار کر رہے تھے کسی وحی کا. اگر خلوص کے ساتھ تم نے یہ دولت کو صرف کیا ہے اسلام پر اور رسول اسلام پر, تو خدیجہ میں تمہارا چہرہ دیکھ رہا ہوں, مسکرا رہا ہوں, انتظار کر رہا ہوں میرے معبود نے بھی پسند کیا کہ نہیں. ایک مرتبہ وہی آئی, رسول نے کہا خدیجہ سنو کیا وہی ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اے رسول تم کو ہم نے مسکین پایا تو پھر ہم نے غنی بنا دیا. کس نے غنی بنایا, کس نے دولت دی؟ خدیجہ نے, یعنی رسول کی ایک بیوی کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے. رسول کی ایک بیوی کے عمل کو. اب بتائیے, ایسا خدا نے ہر بیوی کے عمل کو قبول نہیں کیا ہے, صرف ایک بیوی کے لیے یہ آیت آئی ہے. اور کیا آپ نے, تو یہ عجب گھرانہ ہے, ان کے پاس اگر سخاوت کریں تو آیت, اگر عبادت کریں تو آیت, تسبیح پڑھیں تو آیت, سجدہ کریں تو آیت. عجب حضور, اگر چادر کو اوڑھ لے تو آیت. اب میں کیا کروں, اور فرمانے سرکار دو عالم چادر کو اوڑھ کر عبادت کر رہے تھے, چادر کو اوڑھ کر عبادت کر رہے تھے. ایک مرتبہ آیت آئی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, ایک چادر کے اوڑھنے والے میرے محبوب رات کو عبادت کے لیے اتنا نہیں اٹھنا, تھوڑی سی جاگ, اس سے بھی کم جاگ لے. دنیا میں پہلا واحد یہ نبی ہے کہ جہاں کسی کو, یعنی عیسیٰ بھی بڑی عبادت کرتے تھے, موسیٰ کی عبادت سب کچھ, لیکن کسی کو معبود نے عابد بنا کر عبادت سے روکا نہیں ہے. صرف نبی اعظم ہیں جن کو عبادت سے اللہ نے روکا ہے. بس میرے حبیب, اس سے زیادہ تیرے عبادت کی ضرورت نہیں ہے. عجب انداز ہے اے حبیب, اس سے زیادہ, ایک چادر کے اوڑھنے والے حبیب, اس سے زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا عبادت سے روک رہا ہے اور چادر کو اوڑھنے والا حبیب کہہ رہا ہے ما عبدناک حق عبادتک, پروردگار میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا.
اس کو ختان کی طرف لے کر آ گیا ہوں، مگر اتنا سن لیجئے کہ آپ کے سامنے میں نے بڑا بہت آپ نے پسند کیا، ایک لفظ میں نے جو ترجمہ کیا آپ اس کے ذہن میں ہوگا اس کے معنی کیا ہیں۔ اے چادر کے اوڑھنے والے، کتنے مرتبہ قوم میں لوگ چادر کو اوڑھتے ہوں گے، اور نبی نے چادر کو اوڑھ لیا تو وہ ادا ہے کہ قدرت کرے اے چادر کے اوڑھنے والے۔ اب کبھی صرف کپڑا اوڑھ لیا، یا ایھا المدثر، اے کپڑے کو اوڑھ کے عبادت کرنے والے۔ بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی اعظم کیا جب تک زندہ رہے اس ابتدا سے لے کے انتہا تک کیا چادر کو اوڑھے ہوئے تھے؟ صرف نماز میں اوڑھتے تھے، جس ابا ہوتی ہے نہیں ویسے نماز میں اوڑھتے تھے۔ کتنی دیر؟ 5 منٹ 10 منٹ، یا ہے کہ سرکار کی عبادت ہے جہاں وقت ختم ہو جاتا ہے عبادت جاری رہتی ہے۔ مگر کہا جو چادر نبی کے دوش پر آ گئی کہ اور قابل احترام کیوں بنی کہ نبی کے بدن کو گھیرے میں لے لیا تاکہ سردی نہ لگے۔ سردی سے بچانے کے لیے جو چادر آئی تو خداوند عالم نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، اس قرآن میں ذکر کے قابل بن گئی۔ ارے سوچو مسلمانوں، ذرا غور کرو، جو چادر رسول کو سردی سے بچائے وہ قرآن میں ذکر کے قابل ہو جائے، اور جب 52 برس تک اپنے گود میں لے کے محمد کی حفاظت کرتا رہا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کون سی ذات ہے؟ آپ اگر رسول اعظم کی نبوت کا درمیان میں ذکر نہ لا کے اگر کہیں کہ یہاں سے وہاں تک کس کی اولاد نے خدمت کی ہے، آل ابی طالب، آل ابی طالب خدمت بھی کی تو ابو طالب کی اولاد نے خدمت کی، اور جان بھی دی تو ابو طالب کی اولاد نے جان دی۔ کربلا میں آپ دیکھیں کس کی اولاد کٹ رہی تھی؟ علی کی اولاد کٹی، ابو طالب کی نسل ہے۔ حضرت عباس کہ دونوں بازو کٹے، یہ کون ہے؟ یہ ابو طالب کی اولاد ہے۔ ارے بزرگ کٹے ابو طالب کی اولاد، جوان کٹے ابو طالب کی اولاد، بچے کٹ گئے ابو طالب کی اولاد۔ ارے اون محمد کس کی اولاد ہیں، کس کی نسل ہیں؟ کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے عبداللہ ابن جعفر طیار کی اولاد۔ یہ حسین کا کلیجہ تھا۔ شب عاشور سب خیموں کو دیکھتے گئے، ایک جناب زینب کے خیمے پہ آئے، سنیں گے آپ؟ جناب زینب کے خیمے میں آئے تو دیکھا بہن زمین پر بیٹھی ہے، ایک زانو پر آن کو لٹایا ہے، ایک زانو پر محمد کا سر ہے، دونوں کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہیں میرے لال کل اپنی جان دے دو گے نا؟ میرے بچوں مجھے معلوم ہے
جعفر طیار کے پوتے ہو، عبداللہ کی اولاد ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہو، زینب کا دودھ پیا ہے، لڑو گے تم، جاؤ گے فرات کے کنارے تک، مگر بیٹا دیکھو ماموں کے بچے پیاسے ہیں، تم پانی نہ پینا۔ دونوں بچے تیزی سے اٹھے، ہاتھوں کو جوڑا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑ کے، اماں ہم یقیناً لڑتے ہوئے فرات تک جائیں گے اماں، مگر ہم پانی نہیں پیئیں گے اماں۔ اگر بات کہتے اماں جب ہمارے لاشیں آئیں تو آپ فریاد نہ کرنا، اتنا پوچھتا ہم سے کیا تم فرات تک گئے تھے، کیا تم نے پانی پیا؟ عاشور کے دن بچوں کو اجازت نہیں دے رہے تھے حسین، جناب زینب نے بلا کے کہا کیوں نہ محمد تم جان دینے نہیں گئے؟ اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے ہو، ماموں کی اجازت کے بغیر کیسے جائیں گے، آپ اجازت دلا دیجیے۔ جناب زینب نے فضہ سے کہا جا عباس کو بلا لا۔ جناب عباس آئے، کیا ہے شہزادی؟ کہ عباس تم جاؤ میرے بھائی حسین کے پاس اور کہنا زینب کے حق کا واسطہ بچوں کو اجازت دے دیجیے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے میں میدان میں آ جاؤں گی آپ کے پاس۔ حضرت عباس نے جا کر سب بات کی، امام حسین خود آ گئے قیام میں۔ آپ سوچیے زینب ہے، آپ کے کہا بچے چھوٹے ہیں زینب، ٹھیک ہے شہادت بہت بڑی ہے بابا، امام پر جان دینا ہے بابا۔ اجازت ملی، اب جب اجازت دی تو کہا جاؤ ماں سے رخصت ہو کر آؤ۔ آئے بچے اپنی ماں کے پاس، رخصت ہو لیا، سب سے رخصت ہو لیا، ماں سے رخصت ہو لیا۔ جب جانے لگے خیمے کے باہر نکلنے لگے تو جناب زینب نے کہا اونو محمد ادھر آؤ، قریب بلا کے کہا اونو محمد میری نصیحت رات کو یاد ہے نا؟ دیکھو ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں، سن رہے ہو العطش کی آوازیں آ رہی ہیں، عرض کیا اللہ مجھے یہ معلوم ہے ہم کو، اور ہم ہر بچے نے کہا کہ ہم فرات پر یقیناً جائیں گے مگر پانی نہیں پئیں گے اماں۔ کیا شہامت تھی، کیا شجاعت تھی بچوں میں، کم سے بچے مگر کتنے شجیع بچے تھے۔ خدا کی قسم حسین کے گھرانے کے بچوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تاریخ کے مقابلے پیش نہیں کر سکتی۔ جناب زینب سے رخصت ہو کے بچے میدان میں آ گئے۔ جب میدان میں آ گئے تو ماموں کے پاس گئے، رخصت ہوئے، ایک بچے کو حسین نے خود بٹھایا، دوسرے کا عباس تم بچے کو بٹھاؤ۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک بچے کو علی اکبر سے کہا علی اکبر تم بٹھاؤ، اور ایک بچے کے لیے کہا عباس تم بٹھاؤ۔ بہرحال کوئی فرق نہیں، بچے دونوں میدان میں گئے۔ اتنے چھوٹے تھے خود سے گھوڑے پر سوار نہ ہو سکے۔
بٹھایا ہے، مگر وہ روایت جس میں یہ ہے ایک کو علی اکبر نے سوار کیا اور ایک کو حضرت عباس نے سوار کیا، ایک وسیلت برابر سامنے آ رہی ہے. شہزادے علی اکبر نے پشت پر ہاتھ رکھا، اون کی، اون کے پشت پر ہاتھ رکھ کے کہا ایک شہزادے کو، دیکھو بیٹا اون، گھبرانا نہیں، یہ موت کا میدان ہے. ہاں معلوم ہے بھائی، بس اتنا اطمینان سے اور ہو کہ تم نے جنگ مجھ سے سیکھی ہے. کتنے بہادر تھے علی اکبر، سوچیں گے تم نے جنگ مجھ سے سیکھی ہے. ادھر عباس سے کہا محمد سے، بیٹا محمد گھبرانا نہیں، تم نے عباس سے جنگ سیکھی ہے. دونوں عباس کے اور علی اکبر کے نمائندے ہیں جو میدان میں آئے. قیامت کی جنگ کی ہے اس بچوں نے. وہ تلوار چلا رہے تھے کہ لوگوں نے پوچھا بچے کدھر گئے؟ کہا وہ جو بدریوں میں تلواریں چمک رہی ہیں وہ بچوں کی. وہ بہادری کا عالم تھا. لیکن بہرحال پیاسے بچے، ظالم دھوکے سے مار رہے تھے. سارے سعد نے کہا یہ بچے قابو میں نہیں آ سکتے، گھیر کے تیر چلاؤ. تیروں کی بارش ہوئی، شہزادے زخمی ہو گئے. اتنے زخمی ہوئے کہ گھوڑے پر جھولنے لگے. ایک مرتبہ گھوڑے کے پشت سے زمین پر آتے آتے آواز دی، مامون سلام لیجئے مامون. عباس بھی چلے، علی اکبر بھی چلے، خود حسین بھی چلے. بچے کہاں ہیں؟ دور دور تک گئے بچے، وہیں پر زمین پر گر گئے. ظالم ایسے سنگ دل تھے، جب بچے زمین پر گر گئے نزدیک آ کر کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا. چھوٹے بچے تڑپ رہے تھے. بڑی تیزی سے حملہ کیا، ایک طرف سے حملہ کر کے ادھر جاتے تھے، وہ حملہ کر کے ادھر آتے تھے. اب بچے پکارتے تھے مامو آئیے مامو آئیے مامو. حسین قریب گئے اور روایت بتاتی ہے بہت روئے حسین. کسی کے لاشے میں اتنا نہ ہی روئے تھے مگر بہت روئے حسین. کہا کہ وہ شاخ ہے میرے بچوں، تم پر اتنا ظلم ہوا. جب آپ نے بچوں نے کہا بس اتنا کہنا ہے مامو، ہماری اماں کو ہمارا سلام کہنا، ہماری اماں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا اماں ہم لڑتے ہوئے فرات تک گئے، رات میں رخ کر کے بھی نہیں دیکھا، پانی نہیں پیا، یہ کہہ کے بچوں نے دم توڑ دیا. حسین اپنے پاس سے گئے، ایک بار لوگوں نے مل کر لاشوں کو اٹھایا اور لے کر آئے خیام میں رکھا. آواز زینب ادھر آؤ. شہزادی زینب آئیں. ایک بچوں کو لانے میں اور اس طرح اٹھانے میں لاشیں تھے نا، تو خون کے دھبے امام حسین کے کچھ دامن پہ لگے، عباس کی سب کے دامن پہ کچھ خون کے دھبے لگے تھے. جناب زینب سے کہا بیوی
عزت تم بچوں سے رخصت ہو لو. جواب میں بچوں سے رخصت نہیں ہوئی شہزادی. امام حسین کے کپڑوں پہ جب خون دیکھا تو کہا بھائی کہیں آپ کو ضرب تو نہیں لگی, کوئی زخم تو نہیں آیا؟ تو زینب تم رخصت ہو لو میرے حق کا واسطہ. زینب بیٹھی, دونوں لاشوں کے بیچ میں بیٹھ گئی, دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھا, آواز اے اول محمد اٹھو بیٹا. اب زینب کس کو قربان کرے, تمہارا ماموں اکیلا ہو گیا ہے. میں نے مجلس کو تمام کر دیا, بہت ہو گیا. خدا رونے والوں کو سلامت رکھے. میرے پاس روایت ہے کہ جو روتا ہے ایک آنسو بھی جاتا ہے اس کے سارے سبب گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. یہ ثواب ہے, غریبوں پہ رونا ہے, پیاسوں پر آنسو بہانا ہے. آپ دیکھیں ایک مرتبہ بچوں سے رخصت ہو لی زینب, بس یہ پہلا اور آخری مرتبہ ہے, پہلا اور آخری مرتبہ ہے کہ زینب نے بچوں پر گریہ کیا, بچوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے گریہ کیا. پھر زینب نے بچوں پہ گریہ نہیں کیا, سر بھی آتے تو دیکھتی تھی, خاموش ہو جاتی تھی, بھائی کو یاد کرتی تھی. دربار میں گئی یہی عالم, شام میں گئی یہی عالم, رہائی ملی یہی عالم. ہم لوگوں نے رحم کا کے کہا تھا سب بیویوں نے اپنے اپنے سروں کو لے لیا, یہ بچوں کی کیا ماں مر گئی ہے؟ مگر بچوں کو یاد نہیں کیا. جب مدینہ آئیں, نانا کے روضے پہ گئی, اماں کے مزار پر گئی, سب گفتگو کی, سارے واقعات بیان کیے. اب گھر کو آئیں, وہ گھر میں آئیں تو صحن خانہ میں بیٹھ گئی, اور ایک مطلب پلٹ کے زینب نے دالان کو دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے مسلے بچھے تھے. آواز دیا اول محمد, گھر سونا ہو گیا ہے. سیدی و مولاي اغفر لأوليائنا كف عنا أعداءنا واجعلهم أعزانا وزر كلمة الحق واجعل أولياء. پروردگار تجھے آل محمد کا واسطہ, جتنے مومنین نے عقیدہ کرنے والے ان تمام کو بخش دے. ان پروردگار نے جتنے حاضرین ہیں ان تمام کو حسین کی زیارت کا شرف عطا فرما. جب حسین کی زیارت بھی کر لینا تو شام کے حالات اچھے ہو جائیں. وہاں یہ بی بی وہاں پر ہے, یہ بی بی کی زیارت کرنا. وہ یتیم بچی بھی وہاں پر ہے, یتیم بچی کی بھی زیارت کر لینا. اللہ ان لوگوں کو, مومنین کو زینب و سکینہ کی زیارت عطا فرمائے. پروردگار جو جتنے رونے والے ہیں ان کی اولاد کو سلامت رکھ. پروردگار ان تمام کے اولاد کے کو ایمان کے معاملے میں کامل بنا دے. یہ لوگ اپنے راستے سے ہٹنے نہ پائیں, دینی راستے پر چلے, اہل بیت کے راستے پر چلے, اہل بیت کے چاہنے والے کہلائیں. پروردگار یہ سب ہماری نسلیں ہیں, ان نسلوں کو تو آباد رکھ, اہل بیت کے ذکر سے, محبت سے آباد